پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ سے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس ڈانپنے والی خبر؟ یعنی اس صورت کی ابتدا اس سوال سے ہوتی ہے کہ کیا آپ لوگوں کے پاس ڈانپنے والی خبر آئی؟ سب سے پہلے مخاطب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جس وقت یہ قیامت واقع ہوگی نا تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ادھر زلزلہ آیا یا ادھر طوفان آیا، سیلاب آیا، تو کچھ حصے میں آیا، کچھ علاقے میں آیا، سب کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا۔ لیکن قیامت کا زلزلہ، قیامت کا جھٹکا ایسا ہوگا نا کہ وہ سب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک شخص نے جو قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، اس نے کہا هل اتاک حدیث الغاشیہ، تو حضور نے فرمایا قالوا بلی نعم جاءنی، ہاں کیوں نہیں، میرے پاس اس ڈانپنے والی کی خبر آئی ہے، یعنی قیامت کی خبر آئی ہے۔ بڑا سخت دن ہوگا، آگے تفصیل آپ سن رہے ہیں، پیچھے بھی بار بار ان صورتوں میں قیامت کی اولادیاں زیادہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مقام کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ آج جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے نا، اس کی قدر کریں، یہ پھر نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اور خوش قسمت ہیں وہ کہ انہوں نے جنم ان 20 دنوں میں رحمت والے عشر میں بھی اور مغفرت والے عشر میں بھی خوب روزے رکھے، تراویح ادا کی، تلاوتیں کی، نوافل ادا کیے، اور اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معتکف ہو گئے، اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو یہ گھڑیاں، یہ لمحے پھر نہیں آئیں گے، اس کی قدر کریں۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، یہ جو ڈانپنے والی آئے گی نا قیامت، جو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوسری مرتبہ کا نفخہ ثانیہ ہوگا، جب دوسری مرتبہ جب سور پھونکے گی نا اس وقت، اور اس وقت پھر آنن فانا لوگ اللہ کے حضور دربار میں نا اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب اکٹھے ہوں گے نا تو جو فاسق فاجر ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، جنہوں نے نہ اسلام کی قدر کی، دین کی قدر نہ کی، رمضان کا مہینہ آیا اس کی قدر نہ کی، قرآن کی قدر نہ کی، تو قرآن پاک کہتا ہے کہ وجوہ یومئذ خاشیہ، جب اللہ کے دربار میں آئیں گے نا معاشر کے میدان میں، تو ذلت اور رسوائی ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی، ان کے چہرے عاجزی اور پستی کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے اور مشقت کرنے والے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی طور پہ کہتے ہیں کدھر سے سچ کی ہے کہ میں نے نیٹ سے دیکھا ہے، علماء کو نہیں ماننا، دین والوں کو نہ ماننا، اور کسی کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھ کے نہ سیکھنا، خود اپنی عقل میں جو آئے مان لو، جو نہ آئے اس کو نہ مان لو، تو یہ سخت مشقت بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ میں اگر اس آیت کو آپ کو ایسے سمجھاؤں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو عمر رضی اللہ بڑے بہادر و دلیر تھے اور دل ان کا سخت تھا، رونا بہت کم آتا تھا۔ تو ایک دروازے کے پاس سے گزرے تو کھڑے ہو کر رونے لگ گئے نا، رونے لگ گئے۔ کچھ ساتھی آ گئے تو انہوں نے کہا جی امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سنو، یعنی اسلام سے ہٹ کے، قرآن اور سنت سے ہٹ کے کوئی ایسی بدعات یا کوئی عمل تجویز کرتا ہے اور ان اپنے عملوں پہ خوش ہوتا ہے، لیکن وہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ یہاں سے لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے نا، اس کا وزن معلوم ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تھوڑی سی نیکی کی بھی قدر ہوتی ہے، اور کلمے کے بغیر کی جو نیکی ہوگی یا قرآن اور سنت سے ہٹ کے
کلمے کے بغیر اور سنت کی مہر کے بغیر جو نیکی ہوگی اس کی قدر نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں رو رہا کہ یہ کام بھی کر رہے ہیں، اپنے طور پہ عبادت بھی کر رہے ہیں، مشقت بھی کر رہے ہیں، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ عاملۃ ناصبہ، قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کی مشقت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آگے دیکھیں، تسلا نارا حامیہ، دیکھتی ہوئی آگ میں، جلتی آگ میں ان کو داخل کر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ جس وقت جہنم میں جائیں گے نا تو اس وقت ان کو پیاس ستائے گی، بھوک ستائے گی، تو فرمایا تسقا من عین آنیہ، پلایا جائے گا ان کو پیپ اور خون کے چشموں کا پانی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، تو وہ جب کھانا چاہیں گے تو ان کو کھانا نہیں دیا جائے گا الا من ضریع، مگر کانٹے والا ایک درخت، کانٹے کا کوئی پھل جس کے چاروں طرف کانٹے ہوں گے، جو گلے میں اٹکے گا، جس کو دوسرے مقام میں ضریع، زقوم بھی کہا گیا۔ فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھانا آدمی کیوں کھاتا ہے؟ بھوک مٹ جائے۔ پانی کیوں پیتا ہے؟ پیاس مٹ جائے۔ تو فرمایا یہ جو زقوم کا درخت ہوگا یا زریع جس کو کہا گیا، کانٹے والا پھل، یہ جب ان کو دیا جائے گا نا تو ان کی بھوک بھی نہیں مٹائے گا۔ تو کھانا جب آدمی کھاتا ہے، صحت مند تو آدمی فربہ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو ان کو نہ فربہ کرے گا، نہ صحت دے گا، نہ بھوک مٹائے گا، نہ کوئی اور فائدہ دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے پناہ نصیب فرمائے۔ اور اسی کے مقابلے میں فرمایا کہ یہ جو معاشر کا مدین ہے جس کو غاشیہ کہا گیا، کہ یہ جب کچھ لوگ نیک لوگ، اگر میں کہوں کہ روزے دار، اللہ والے، قرآن والے، تراویح والے، اعتکاف والے، یہ جو نیکیوں کو تلاش کرتے ہیں کہ موقع آئے اور ہم نیکی کریں، یہ جب ایمان کے ساتھ ایسے اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے تو فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوشگوار ہوں گے، جیسے ابھی نہا دھو کے صاف ستھرے، اور اللہ کے نور کی تجلیاں ان کے چہرے پہ ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اور جو یہ محنت کر کے آئے ہوں گے نا اس کا ثمرہ ابھی ملنے والا ہوگا تو اسے بڑے خوش ہوں گے۔ آپ کو ٹی کے 1 ٹی کے 2 ملتا ہے جس چیز کو، زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو آپ کو پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں دن جانا ہے، یونیفارم اچھی پریس کرنا، پی کے پہن کے جانا، چیف کے ہاتھوں آپ کو یہ ایوارڈ ملنے والا ہے۔ اس بندے کا چہرہ کتنا کھلا ہو گیا۔ ہمارے کالج میں بچے ہیں نا، تو ابھی جب رزلٹ ہم نے اناؤنس کیا تو رزلٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں نا ان کے پیرنٹس کے پہلے کال کر کے بتاتے ہیں آپ کے بچے نے پوزیشن لی ہے، آپ کے بچے کو ایوارڈ ملے گا، آپ نے بھی آنا ہے۔ اور جن بچوں کے ایوارڈ نہیں ہوتا، پوزیشن نہیں ہوتی، بس ان کو رزلٹ کارڈ تھما دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے نا جنہوں نے یہ محنتیں کی ہوں گی، کوششیں کی ہوں گی، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی مرضی والا بنایا ہوگا، اپنی زندگی میں سے فسق و فجور ایسے ماحولوں میں آ کے گناہوں کو نکالا ہوگا، نیکیوں کی رغبت پکڑی ہوگی، اور پھر سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں پھر بھی پچھلے کتنی کمی رہ گئی ہے، اب تو ایک ہی عشرہ باقی رہ گیا ہے، اب تو اس کمی کو بھی پورا کرنا ہے۔ یہ والے جب لوگ ہوں گے اور ان کو جو ایوارڈ ملنے والا ہوگا، قرآن پاک کہتا ہے لسعیہا راضیہ، یہ اپنی محنت پہ خوش ہوں گے کہ ہم نے کب محنت کی ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات کو مانا ہے، اور آج اللہ پاک جو ہمیں دے رہے ہیں یہ پھر اس پہ راضی اور خوش ہوں گے۔ اور پھر فرمایا فی جنت عالیہ، ان کی جنت بھی اونچی جگہ پہ ہوگی، جنت بھی اونچی جگہ پہ ہوگی، اعلیٰ جنت کے درجوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اور وہاں پر کوئی بیہودگی نہیں سنیں گے، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا، اب مثال کے طور پر کئی دفعہ مسجد میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت بھی آپ دل میں کریں، آہستہ کریں، لیکن بعض دفعہ ایک آپ کا تو ماحول ہوتا ہے لیکن آس پاس اتنا شور ہوتا ہے، آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں، تسبیحات کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن شور شرابہ ہے، خلل واقع ہوتا ہے، گھر میں آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں کوئی مشینیں چل رہی ہیں، کوئی اور آوازیں آ رہی ہیں، ڈسٹربنگ ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں کسی قسم کی ایسی بیہودگی کی آوازوں کو بالکل بھی نہیں سنیں گے۔
اور اگر کوئی آوازیں ہوں گی بھی تو قرآن سے ہوں گی، داؤد علیہ السلام کی تلاوت کی آواز ہوگی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ پاک کی سورۃ الرحمن کی تلاوت کی آوازیں ہوں گی، اور جو کانوں کو سرور بخشے گی، فرح بخشے گی۔ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، چشمے ہوں گے، چلتے چشمے، دودھ کے چشمے، نہر کے چشمے، سفید پانی، میٹھا پانی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، ان کے جو تخت ہوں گے نا بڑی بلند ہوں گے۔ اگر تخت اتنے بلند ہوں گے تو محل کتنے بلند ہوں گے؟ فیہا سرر مرفوعہ۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے تخت اتنے بلند ہوں گے کہ اگر اوپر سے کوئی چیز نیچے پھینکی جائے نا تو پتہ نہیں کئی صدیاں، آخرت کی صدیاں گزر گئے وہ چیز نیچے پہنچی، اتنی بلندی پر ہوگی۔ تو پھر ایک طالب علم کے ذہن میں نا سوال پیدا ہو گیا کہ تخت اگر اتنا ہی اونچا ہوگا تو وہ جائے گا کیسے، وہ اوپر کیسے جائے گا؟ تو اس کا جواب آج کے سائنسی دور میں تو بڑا ہی آسان ہے کہ لفٹیں لگی ہوتی ہیں، آپ لفٹوں میں چلتے ہیں، اوپر سپر منزل میں چلے جاتے ہیں تو وہاں لفٹوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اب تخت میں بیٹھنا چاہے گا نا ایسے اشارہ کرے گا نیچے آ جائے گا آنن فانن، پھر اوپر بیٹھے گا پھر اپنی جگہ پہ چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فیہا سرر مرفوعہ، تخت بلند ہوں گے، واکواب موضوعہ، آپ خورے، گلاس سونے چاندی کے جیسے آپ پیچھے سن چکے ہیں، خوبصورت ان کے لیے لگے ہوئے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں سفر کرتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ ہیں اور کسی جگہ پہ اسٹاپ پہ ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں، کولر لگا ہوا ہے، بدقسمتی ہماری، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمانوں کا ملک ہے، بڑی دین کی زیادہ محنت ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ گلاس بھی زنجیروں کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوتا ہے اور پھر زنجیر سمیت ہی کھول کے لے کر کے جاتے ہیں، پانی پینا چاہتا ہے گلاس کوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں وہاں جناب چشمے بھی ہوں گے اور گلاس بھی لگے ہوئے ہوں گے اور خوبصورت گلاس ہوگا، خوبصورت گلاس۔ اور پھر وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، تکیے ان کے جو بچھونے ہوں گے وہ تکیے لگے ہوں گے، ایک ترتیب سے صف میں خوبصورت اور نظم سے پڑے ہوں گے۔ جب آپ کسی کے یہاں مہمان چلے جائیں نا تو بستر طریقے سے لگے ہوئے ہوں، بیٹھنے کی جگہ صحیح ہو تو کہتے ہیں یار اہل خانہ واقعی طریقے والے ہیں، کوئی پڑھا لکھا ماحول ہے، کوئی اچھا ماحول ہے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، غالیچے قالین خوبصورت بچھے ہوئے ہوں گے اور اس پہ وہ تشریف فرما ہوں گے۔ یہ انعام ملے گا جیسے ابھی میں نے تفصیل میں بتایا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سب سے پہلے جو مخاطب تھے مشرکین مکہ تھے، مشرکین مکہ، ان کو کہا کہ دیکھو یہ دن آنے والا ہے ایسا ایسا، تو پھر چونکہ ان کو سمجھانا تھا نا، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیلیں دی ہیں، اپنے سے مانوس کرنا چاہا، مثالیں دی۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے دیکھا ہے اونٹوں کی طرف اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ یعنی جانور تو بہت سارے ہیں نا، لیکن عرب کے ہاں اونٹ بہت زیادہ ہوتے تھے اور محبت بھی زیادہ ہوتی تھی، تو اونٹ کی خلقت بڑی عجیب ہے، ٹانگیں کتنی بڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں مثال دی ہے کہ جو جنت کے تخت اتنے اونچے ہوں گے تو جلدی اوپر چڑھے کیسے چڑھے گا؟ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا، اب اونٹ سے سبق لیں۔ اونٹ، اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کے اندر کتنے فائدے رکھے ہیں، دودھ کے لیے کام آتا ہے، گوشت کے لیے کام آتا ہے، وزن بار اٹھاتا ہے، خوبصورتی ہے، اور چھوٹا سا بچہ بھی جو ہوتا ہے نا اس اونٹ کی نکیل پکڑ کے تو آگے چلتا رہتا ہے، اس کی بھی بات مانتا ہے۔ اور کبھی فیملی بیٹھنا چاہتی ہے نا اونٹ کے اوپر تو وہ ایک آواز نکالتا ہے، یہ وہاں بیٹھ جاتا ہے اور اوپر سوار ہوتا ہے، پھر وہ ہوئی ایسے کرتا ہے تو چل پڑتا ہے۔ یہ اس سے اندازہ لگا لو کہ اللہ پاک نے دیکھو دنیا میں مثالیں رکھی ہیں، تو اہل عرب کو اونٹ بڑے اچھے لگتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو، میں نے اس کی کیسے خلقت کی ہے، میں نے اس کو کیسے پیدا کیا، ٹانگیں کتنی بڑی ہیں، گردن کتنی اونچی ہے۔ عام طور پر بکری کے لیے آپ ڈنڈا لے کے دانتری ساتھ باندھ کے ٹہنی نیچے کرتے ہیں یا پتے توڑتے ہیں تو وہ کھاتی ہے، تو جہاں تک آپ کی ڈانگ بھی اوپر نہیں جاتی نا اس اونٹ کی گردن وہاں پر ہی جاتی ہے، کیسے کھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو دیکھیے ذرا، اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک ایسا ٹینک لایا نا ایکسٹرا، کہتے ہیں نا جی اس گاڑی والے نا دو فیول لائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، تب جا کر اسے گیس ڈالتا ہے، اب تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ تو بہرحال اس کے اندر اللہ نے ایک ایکسٹرا پانی کا ٹینک لگایا کہ یہ پانی پی لیں، یہ 8-10 دن تک سے آرام میں چلتا رہے، اس کو پیاس نہیں لگتی۔
اللہ پاک اس کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا اسی پہ غور کرو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کو دیکھو میں نے کیسے پیدا کیا۔ عربی جو ہوتے ہیں نا اونٹ پہ بیٹھتے نا، اونٹ پہ بیٹھ کے ایسے آسمانوں کو دیکھتے تھے، آسمانوں کو دیکھتے تھے۔ اللہ نے کہا اس اونٹ پہ بیٹھے ہو اس کو بھی دیکھو، اور جو آسمانوں کو دیکھتے ہو تو اس کو بھی دیکھو کہ میں نے آسمانوں کو بلند کیسے کیا ہے، بغیر ستونوں کو میں نے کھڑا کیسے کیا ہے، اس کے اوپر میں نے یہ کمکمے اور تارے اور سیارے کیسے سجائے ہیں۔ جو کل کے درس میں گزرا ہے کہ آسمان کی جو پھیلاؤ ہے وہ کہاں تک ہے، وہ کل کے ذہن میں رہے۔ پھر فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اونٹ پہ بیٹھتے اوپر دیکھتے سائڈوں پہ پہاڑوں کو دیکھتے، پہاڑوں کو۔ اللہ کہتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان پہاڑوں کو دیکھو میں نے ان کا کیسے جماؤ کیا ہے، کیسے ٹھہراؤ کیا ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ جب تک اللہ نے کہا یہ اس طرح سے قائم رہیں گے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پھر اونچے ہوتے تھے نا، کبھی آسمان کو دیکھتے، پہاڑوں کو دیکھتے، کبھی زمین کو دیکھتے، یار یہ دیکھو میں کتنا اونچا بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اس زمین کے پھیلاؤ کو دیکھو کہ ہم نے زمین کو کیسے پھیلایا، کیسے پھیلایا۔ یہ قدرت کی نشانیاں اللہ نے تمہیں اپنی پہچان کروائی، حضور تمہیں اسی اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تم آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ فرمایا فذکر انما انت مذکر، میرے پاک پیغمبر آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، فذکر آپ ذکر کریں نصیحت کریں، انما انت مذکر آپ کا کام فقط نصیحت کرنا ہے، یاد دہانی کرانی ہے، دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، دروغہ نہیں بنایا ہم نے آپ کو، نہیں منوانا ہے، زبردستی نہیں آپ نے کرایا۔ الا من تولی وکفر، مگر وہ شخص جو منہ پھیرے اور کفر کرے، تو جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو بڑا عذاب دیں گے۔ کیا کریں گے؟ بڑا عذاب۔ دنیا کی بھی عذاب ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں نا، لیکن ان تکلیفوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، لیکن اصل تکلیف وہ مرنے کے بعد جہنم کی ہے کہ جس کے بعد آسانیاں کوئی نہیں آنی، اس کو کہا بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، اللہ کہتے ہیں ان سب نے میرے پاس آنا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے دین کی بات پہنچا دی ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ جو نیک لوگ ہوں گے محنتیں کر کے آئیں گے ہم ان کو جزا دیں گے، اور جو محنت نہیں کر کے آئیں گے کمائی نہیں کریں گے پھر ہم ان کو سزا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا